والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ حضرات برادران اسلام، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بڑی مسجدیں بنائی ہیں، جن کا شریعت میں بڑا اونچا مقام ہے، ان میں ایک مسجد اقصی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو سفر ہی کرنا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو۔ ایک مسجد حرام ہے جو مکہ معظمہ میں ہے، دوسری مسجد نبوی ہے جو مدینہ پاک میں ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے جو بیت المقدس میں ہے، فلسطین میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو۔ ان 3 مسجدوں کی جو خصوصیت ہے وہ دنیا کی کسی مسجد کو حاصل نہیں۔ کسی مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملے گا، لیکن یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کسی میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، کسی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، کسی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 کے برابر۔ ایک حدیث میں مسجد اقصی کے تعلق سے 1,000 کا لفظ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرماویں، ترغیب دی مسلمانوں کو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرماویں تو مسجد اقصی میں ضرور جا کے نماز پڑھو۔ عرب کے لوگ اور مسلمان مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی حج کرنے کا اللہ تعالیٰ جس کو اللہ موقع دیتے ہیں، صلاحیت عطا فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی نماز کی توفیق مل جاتی ہے اور مسجد حرام میں بھی مل جاتی ہے، چونکہ حج کا وہ حصہ ہے۔ لیکن بہت کم دنیا میں مسلمان ہیں صاحب توفیق جو مسجد اقصی میں بھی جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے میں بول رہا ہوں، آج مسجد اقصی فتنوں کی زد میں ہے، وہاں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ سخت تباہیوں کا شکار ہیں۔ اسرائیلی مظالم نے پورے خطے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے، اور دنیا کی آنکھیں خاموش ہیں، دنیا کی زبانیں خاموش ہیں، ساری دنیا ظالموں کے سپورٹ میں خاموش ہیں، اور ہم مسلمان مسجد اقصی کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی، اور صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں موقع عطا فرماویں تو مسجد اقصی میں جا کے نماز ضرور پڑھنا، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا موقع نہ مل سکے، مسجد اقصی تو یہاں سے بہت دور ہے، اگر ہم نہ جا سکیں تو فرمایا کہ کم از کم اس کے چراغ کے لیے تیل کا خرچہ ضرور ہدیہ میں بھیجنا۔ اس میں چراغ جو جلتا ہے، اس چراغ کے لیے تیل کا ہدیہ کم سے کم اس مسجد کے لیے بھیجو۔ اور فرمایا کہ وہ ایسی مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر فرمائی۔ تعمیر تو پہلے سے تھی، حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم نے بنائی، مسجد کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی باقاعدہ جو شاہکار تعمیر ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ ہی کی نسل میں ہیں،
انہوں نے کروائی، یا کروانے کے بعد حضرت سلیمان نے 3 دعائیں مانگی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی 2 دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن تیسری دعا کے بارے میں بھی امید ہے کہ وہ قبول ہو گئی ہوگی۔ 3 دعاؤں میں سے ایک دعا تو وہ تھی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایسی مملکت عطا فرمائیے، ایسی حکومت عطا فرمائیے، ایسی سلطنت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو قیامت تک نہ مل سکے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی حکمرانی کی۔ ان کی حکومت چرند اور پرند پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ دنیا کی تاریخ میں حضرت سلیمان کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ ہواؤں کے دوش پر سفر کرتے تھے، یہ جہاز کا جو تصور آج کے زمانے میں ہے، اور ہواؤں کے دوش پر جو جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں، میزائل کا سفر ہوتا ہے، اس کی ایجاد سب سے پہلے عالم وجود میں اس دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی ٹیکنیکل اور کوئی مشین لگانے کی ضرورت نہیں تھی جو آج ہوائی جہاز میں ہے۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان کا حکم کافی ہوتا تھا، حکم دیتے تھے، ان کا جو تخت تھا وہی تخت جہاز تھا۔ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اے ہوا اس تخت کو اپنے کاندھے پہ اٹھاؤ اور فلاں مقام پہ پہنچاؤ۔ کون ہے دنیا کی تاریخ میں حضرت سلیمان کے علاوہ ایسا انسان؟ حضرت سلیمان ایسی شخصیت ہے، قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ وہ چڑیوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ النمل، پوری سورت ہے چیونٹی، النمل کے معنی ہے چیونٹی، چیونٹی کے نام پر پوری سورت ہے۔ وہ چیونٹی معمولی چیونٹی نہیں ہے آج کل کی چیونٹیوں کی طرح، یہ وہ چیونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تھی ان کے خطے میں اور ان کا عرش اترنے والا تھا، تو سلیمان اس چیونٹی کے سردار نے اپنے قبیلے کو یہ کہا تھا کہ اے چیونٹیوں، سلیمان کا لشکر اترنے والا ہے، ہم لوگ یہاں سے ہٹ جائیں ورنہ کہیں وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تمہاری موت نہ ہو جائے۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے افراد کو، اس کو سمجھا رہی تھی۔ یہ آواز سلیمان نے اپنے کان سے سن لی، یہ تھی حضرت سلیمان کی سماعت، یہ تھی حضرت سلیمان کا شعور، یہ تھا حضرت سلیمان کا فہم کہ انہوں نے چونٹی کی آواز کو سنا، پھر اس کو بلا کر کے مخاطب ہوئے کہ تم نے کیا باتیں کہی۔ سورہ النمل میں پورا قصہ موجود ہے۔ ہدہد ایک چڑیا تھی۔ حضرت سلیمان کے جو معزز وزراء کہلاتے ہیں، آج کے زمانے میں منسٹر تو انسان بنائے جاتے ہیں، حضرت سلیمان ایسے واحد امیر مملکت تھے اور ایسے سلطان اور ایسے خلیفۃ المسلمین تھے جن کے وزراء میں، جس کے منسٹروں میں پرندہ بھی تھا ایک منسٹر، ہدہد اس کا نام تھا۔ اس کی بڑی ڈیوٹی تھی، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ وہ سمجھیے کہ وزیر مراسلات کہا جائے، وزیر مواصلات کہا جائے، ادھر کی خبریں وہاں پہنچانا، بادشاہوں تک سفارتی کام کرنا۔ چنانچہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی، بلقیس تک خط پہنچانے والا ہدہد ہے۔ آج کے زمانے میں جو کام وزیر مواصلات کرتا ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ذمہ دار کرتا ہے، وہ کام اس زمانے میں ہدہد کے ذمہ تھا۔ تو ہدہد وہ پرندہ ہے، وہ چڑیا تھی جو حضرت سلیمان کے وزراء کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو نہیں پایا اپنی مجلس میں، تو کہا کہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا؟ سوچو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا میں پرندوں کی کمی نہیں ہے، چرندوں کی کمی نہیں ہے، جانوروں کی کمی نہیں ہے، انسانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اصل انسان وہ ہے جو نہ رہے تو اس کی کمی محسوس کی جائے۔ انسان وہ ہے، ہمارے استاد یہ مطلب بتاتے تھے کہ انسان وہ ہے جو نہ رہے تو اس کی کمی محسوس کی جائے۔ ہدہد وہ ایسا پرندہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب ہدہد کو نہیں پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، اسے پتہ لگاؤ اور اسے جواب دہی کا نوٹس جاری کرو کہ کہاں غائب ہے، ہماری مجلس میں کیوں موجود نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اس زمانے میں بعض جناتوں اور بعض شیاطین کو بھی منسٹری میں درجہ حاصل تھا، بعض جنات بھی تھے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب کوئی اہم مشورہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مملکت اور سلطنت کے بارے میں فرماتے تھے تو جہاں پر انسانوں کو جمع کیا جاتا تھا مخصوص لوگوں کو، اسی طریقے سے مخصوص جناتوں کو بھی وہاں پر درجہ حاصل تھا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ جو بلقیس سبا کا جو محل تھا، پورے محل کو اٹھا لانے کی بات آئی، بلقیس ملکہ سبا نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے جانا ہے، حضرت سلیمان کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ایمان قبول کر لینا ہے۔ تو حضرت بلقیس ملکہ سبا جب وہاں سے چلی اپنے گھر سے حضرت سلیمان کے یہاں، حضرت سلیمان کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، انہوں نے شروع زمانے میں کسی اور علاقے میں دارالسلطنت بنایا تھا، مگر آخری وقت تک بیت المقدس ان کا دارالسلطنت جہاں مسجد اقصی ہے۔ جب ان کا سفر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مشورہ کیا اپنے لوگوں کو، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، کہ اس کے پورے محل کو سبا سے، علاقہ سبا سے اٹھا کر کے یہاں لے آنا، پورے محل کو اٹھا کے لے آنا۔ یہ مشورہ جس وقت ہو رہا تھا اس وقت جنات بھی مجلس میں موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ بعض جنات بھی آپ کے منسٹری میں اور آپ کے شورا میں داخل تھے۔ ایسی حکومت دنیا میں کہاں ہوئی ہے؟ جناتوں پر حکومت کرنے والا، چرندوں اور پرندوں پر حکومت کرنے والا، حیوانوں پر حکومت کرنے والا، ہواؤں پر حکومت کرنے والا، انسانوں کی زبان، جانوروں کی زبان سمجھنے والا، ہر خطے اور علاقے کی نفسیات اور زبان کو سمجھنے والا، مچھلیوں پر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان علیہ یہ دعا تو حضرت سلیمان کی دنیا نے دیکھا کہ قبول ہو گئی۔ اور دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اے رب العالمین، یہ میری مسجد جو مسجد اقصی ہے، یہاں پر جو انسان بھی نماز پڑھے اس کو ایسا معاف فرما دیجیے، ایسی مغفرت فرما دیجیے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف کر دیجیے۔ یہ دعا حضرت سلیمان نے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے فرمائی تھی۔ یہ اس کا تذکرہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان نے یہ دعا مانگی تھی، اسی لیے اس دعا کے اہتمام میں اور احترام میں لوگوں کو وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ دنیا کی مسجدوں میں سے ایک مسجد نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ مسجد اقصی ہی کے بغل میں وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ چٹان ہے جس چٹان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور براق باندھا تھا، اور وہاں سے آپ نے آسمانی سفر فرمایا تھا۔ مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے وہ فلسطین کا خطہ، وہی خطہ ہے جہاں سے وہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی، جس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی اور قیامت قائم ہوگی اور اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے اس خطے کو ہر زمانے میں لوگوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، اور اس خطے سے مسلمانوں کو بھی جذباتی تعلق ہے۔ وہ خطہ ایسا مقدس ہے جو عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ تین اقوام عالم کے عقیدتوں کا مرکز ہے وہ علاقہ، اور ہر انسان، ہر قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا خطہ ہے۔ آج جو اسرائیل کی کوششیں ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم یہاں پر اس یہودی ریاست قائم کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری آبائی سرزمین۔ اب مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جب سارے مذاہب منسوخ ہو گئے، سارے ادیان منسوخ ہو گئے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تمام نبیوں کو آپ کے پیچھے میں امامت کروایا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی کی نبوت، کسی کی رسالت، کسی کا مذہب اب سکہ رائج الوقت نہیں رہے گا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا مسلمانوں کے زیر اقتدار ہوگا، زیر اہتمام ہوگا، زیر انتظام ہوگا۔ اب چلے گا مذہب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ دنیا میں، کسی کا پرچم دنیا میں لہرانے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم علیہ السلام نے
اپنے زمانے میں مسجد اقصیٰ کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ آخر حضرت عمر کے زمانے میں ہی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، زیادہ دیر نہیں لگی۔ سن 15 ہجری میں یعنی حضور اکرم علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے یا وصال سے 2-3 سال 4 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا قبضہ عطا فرما دیا۔ تو مسجد اقصیٰ بڑی مقدس سرزمین ہے، مقدس مسجد ہے، اور اس مسجد سے ہمارا جذباتی تعلق ہے اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج کی اس گفتگو میں اس بات کو میں دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سرزمین کے تقدس کو سمجھیں، اس کی برکتوں کو سمجھیں۔ اس کے بعد جا کر پھر حالات کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو میں یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔